ارے رسول کی قبر پر تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایسے محافظ بٹھا کے رکھے ہیں، یہ وہاں تو مجال نہیں ہے شرک کا کوئی اڈا بنانے کی۔ مگر آج رسول کے نواسوں کی قبر پہ کیا ہو رہا ہے؟ رسول کے خاندان کے لوگوں کی قبریں آپ عراق میں اور ایران میں، کیا وہ شرک کا اڈا نہیں تو اور کیا ہے؟ کون سی شرک کی ایسی قسم؟ وہاں سجدے بھی ہو رہے ہیں، وہاں مرادیں بھی مانگی جا رہی ہیں، کسی قبر کو باب الحوائج کا نام دیا جا رہا ہے۔ اور ابھی ایک صاحب کا میں نے ویڈیو دیکھا، انہوں نے کہا دنیا کا سب سے بڑا مجمع یہ حسین کے لیے اکٹھا ہوتا ہے۔ وہ جو شیعہ حضرات اربعین مناتے ہیں، حضرت حسین کی شہادت کے 40 دن پورے ہونے، جس کو ہمارے ہاں اردو میں چہلم بولتے ہیں، 40واں بولتے ہیں، وہ 40 مناتے ہیں۔ تو بہت بڑا مجمع ہوتا ہے کربلا میں، بولے حسین کے جتنا بڑا مجمع حج میں بھی نہیں ہوتا۔ اب اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ صاحب اہل حق کی تعداد کی بنیاد پر کبھی اہل حق کو آنکا نہیں گیا۔ تعداد کی کثرت اور قلت یہ کبھی حق کا معیار رہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ حج کا مجمع کہاں وہ مجمع جہاں زبانوں پر توحید کے ترانے ہیں اور دلوں میں اللہ کی بڑائی کے جذبات ہیں اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہیں، اور کہاں یہ مجمع جو شرک و بدعت سے لبریز ہے۔ جس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نام پہ یہ 40 منایا جا رہا ہے، اس حسین رضی اللہ عنہ کی ذات اور ان کے والد حضرت علی کی ذات اور ان کے نانا جناب محمد رسول اللہ کی ذات ان لغویات سے بری اور پاک ہے۔ نہ حسین نے کبھی 40واں منایا، نہ ان کے والد حضرت علی نے منایا، نہ ان کے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا۔ یہ 40واں، یہ تیجا، یہ برسی، یہ اہل بدعت کے اور اہل شرک کے طور طریقے ہیں، یہ اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے۔ کی عمر آپ نے پوری کی، جس میں سے 23 سال آپ کا نبوت کا دور تھا، اور اس 23 سال میں آپ نے اس مشن کو جو اللہ نے آپ کو دیا تھا، اس مشن کو آپ نے پورا کر لیا۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی بھی موت کا فیصلہ ہوا، آپ کی بھی وفات کا فیصلہ ہوا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ نبی بھی موت سے مستثنی نہیں ہے۔ کے دوران قرآن کی آیت ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، آپ سے پہلے بھی دنیا میں بہت سارے رسول آئے ہیں۔ أَفَإِن مَاتَ، اگر آپ کو موت آ جائے، یہ قرآن کا بالکل لفظی ترجمہ ہے، اس میں کوئی آپ چوں چرا اگر مگر کر ہی نہیں سکتے۔ عربی زبان میں ماتا کے معنی موت ہی آتے ہیں، اس لیے یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جی یہ جو دماغ میں بٹھا دیا گیا کہ صاحب نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا نبی کی توہین ہے۔ اور ہمارے بھائیوں نے اس باطل عقیدے کو کہ صاحب اللہ کے نبی کو موت آپ کے اوپر طاری نہیں ہو سکتی، اس باطل عقیدے کو پروف کرنے کے لیے وہ بلنڈر کیے ہیں اور وہ مسٹیک کی ہیں کہ آپ سن کر کے حیران رہ گئے۔ یہاں تک لکھا لوگوں نے کہ صاحب نبی تو اپنی قبر میں زندہ ہے، باتیں کرتے ہیں، مسکراتے ہیں۔ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی بیویاں قبر میں آپ کے پاس آتی ہیں۔ یہ ساری خرافات کیوں رچی گئی؟ اس عقیدے کو قائم رکھنے کے لیے کہ صاحب نبی کو موت نہیں آ سکتی۔ تو قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران کی 144 نمبر کی آیت، انسان غور کرے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ یہ حقوق میں جو کمیاں ہو رہی ہیں، جو حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، جو بے ایمانیاں ہو رہی ہیں، جو فراڈ ہو رہے ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، سب کے دروازے بند ہو جائیں اگر صرف ایک آیت پر انسان غور کرے۔ کہاں جاؤ؟ اللہ سے بچنے کا کوئی ایگزٹ نہیں ہے دنیا میں، ہر جگہ کوئی ایگزٹ ہے، کوئی بھاگنے کا، اللہ سے بھاگ کے کہاں جاؤ؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، دنیا کے کسی بھی کونے میں مر جاؤ گے، تمہاری قبر تمہارے محلے میں بنی کہ نہیں بنی، اپنے آبائی قبرستان میں تم دفن ہوئے کہ نہیں ہوئے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ کوئی فلائٹ میں مر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، کوئی پانی کے جہاز میں ڈوب کر کے مچھلیوں کا نوالا بن جاتا ہے، کوئی آگ میں جل کر کے راکھ ہو جاتا ہے، لیکن اس کو بھی
قیامت کے دن اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اس کو بھی برزخ کی زندگی گزارنی ہے، اس کو بھی قبر کے عذاب اور ثواب کا معاملہ دیکھنا ہے۔ فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اے میرے بندو ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور اس دن ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ دنیا میں ظلم ہو سکتا ہے، آخرت میں کوئی ظلم ہونے والا۔ دوستی کی مثال لکھی جائے گی دنیا میں، جب دو دوستوں کی وفا اور محبت کی مثال لکھی جائے گی تو اس میں یہ دو دوست جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے یار غار ابو بکر صدیق کی دوستی بھی لکھی جائے گی۔ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے اشاروں کو پڑھ لے، جو آپ کے چہرے کی لکیروں کو پڑھ لے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے دل کی مرادوں کو بھانپ لے۔ اللہ کے نبی کی اس مراد کو سب سے پہلے اگر کسی نے سمجھا ہے تو ابو بکر صدیق نے سمجھا ہے۔ اپنے اسی خطبے میں آپ نے فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابا بکر، میرے اوپر اپنے مال کے ذریعے، اپنی صحبت کے ذریعے، اپنے ٹائم کے ذریعے اگر سب سے زیادہ میرے اوپر کسی کا احسان ہے تو ابو بکر کا احسان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں جتنے لوگوں کے دروازے ہیں، کھڑکیاں ہیں، وہ بند کر دیے جائیں، یعنی مسجد نبوی سے قریب کے جو مکانات تھے، تو اب غالباً حدیث کے ظاہری الفاظ سے یہی مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان میں سے بعض مکانات کی کھڑکیاں مسجد نبوی کی طرف بھی اوپن ہوتی تھی، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تمام کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر صدیق۔ مولانا عبد الغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں۔ النبی کے موضوع پر مختلف علماء کرام کی زبانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے الگ الگ ادوار اور الگ الگ پہلوؤں کے بارے میں آپ حضرات نے خطابات سماعت کیے۔ اسی سلسلے کی آج کی کڑی جو کہ بہت اہم بھی ہے اور بڑی ایموشنل بھی ہے، بڑی جذباتی بھی ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے۔ اللہ کے رسول کی وفات اپنے آپ میں بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں چھپی ہوئی ہیں اللہ کے رسول کی وفات کے واقعے میں۔ اللہ کے رسول کی وفات سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس کو بقا ہو۔ سورہ رحمان کی وہ آیت آپ کو یاد ہوگی، آپ سنتے ہوں گے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس روئے زمین پر جتنی مخلوقات ہیں سب کو فنا ہے، باقی رہنے والی ذات اور باقی رہنے والا اگر چہرہ کسی کا ہے تو اس جلال والے اور اکرام والے رب کا چہرہ اور اس کی ذات ہے۔ اس دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو موت سے ایکسیپشن دیا ہوتا، موت سے کوئی استثناء ہوتا، موت سے اللہ نے کسی کو چھٹکارا دیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے سب سے محبوب بندوں کو دیتا، نبیوں کو دیتا، مگر نہیں، نبیوں کو بھی موت آئی۔ اور جب نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی اور آخری نبی اور خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور 63 سال کی عمر آپ نے پوری کی، جس میں سے 23 سال آپ کا نبوت کا دور تھا، اور اس 23 سال میں آپ نے اس مشن کو جو اللہ نے آپ کو دیا تھا، اس مشن کو آپ نے پورا کر لیا۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی بھی موت کا فیصلہ ہوا، آپ کی بھی وفات کا فیصلہ ہوا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ نبی بھی موت سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ ایک آیت تو بڑی مشہور آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185،
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ نے موت کے لیے چکھنے کا لفظ استعمال کیا ہے، ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکھے گا، ہر شخص موت کا ٹیسٹ لے گا۔ ہے بڑی ناپسندیدہ چیز، کوئی مرنا نہیں چاہتا، مگر مرنا ہے سب کو، یہ کڑوا پیالہ پینا ہے سب کو، موت آئے گی، سب کو آئے گی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں اللہ تعالیٰ نے، اور یہ وہی آیت ہے جو وفات رسول کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے تاریخی خطبے میں پڑھی تھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ پتہ ہے یہ آیت کب اتری تھی؟ یہ غزوہ احد کے درمیان اتری تھی۔ غزوہ احد میں ایک ایسا موقع بھی آیا جب یہ افواہ اڑ گئی کہ اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ بعض صحابہ نے اپنی تلواریں پھینک دی زمین کہ جب رسول نہیں ہے، اللہ کے نبی نہیں ہے، تو پھر کس کے لیے لڑیں؟ کون ہمارا قائد ہے، کون ہمارا لیڈر ہے، کس کے لیے جان دیں؟ اس موقع پر قرآن کی آیت، اور اس آیت میں اللہ نے پیغام دیا کہ دین کا جو مشن ہے وہ شخصیات سے کبھی ختم ہونے والا ہے۔ اس دین کے لیے قربانی دینے والی شخصیات ہر دور میں آتی رہیں گی، شخصیات آئیں گی اور جائیں گی، لوگ آئیں گے اور جائیں گے، دین ختم نہیں ہونے والا ہے۔ وہ جو ایک شعر پڑھا جاتا ہے محرم کے مہینے میں، مولانا محمد علی جوہر کا شعر ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس میں شاعر نے یہی تو کہنے کی کوشش کی کہ صاحب کربلا میں اسلام کو زندہ کیا گیا، یہ غلط بات ہے۔ اسلام کبھی مردہ تھا ہی نہیں، کسی کے غلط کام سے اسلام نہیں مر سکتا ہے۔ غزوہ احد کے دوران قرآن کی آیت ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی دنیا میں بہت سارے رسول آئے ہیں، افإن مات، اگر آپ کو موت آ جائے، یہ قرآن کا بالکل لفظی ترجمہ ہے، اس میں کوئی آپ چوں چرا اگر مگر کر ہی نہیں سکتے۔ عربی زبان میں ماتا کے معنی موت ہی آتے ہیں، اس لیے یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ جو دماغ میں بٹھا دیا گیا کہ صاحب نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا نبی کی توہین ہے۔ اور ہمارے بھائیوں نے اس باطل عقیدے کو کہ صاحب اللہ کے نبی کو موت آپ کے اوپر طاری نہیں ہو سکتی، اس باطل عقیدے کو پروف کرنے کے لیے وہ بلنڈر کیے ہیں اور وہ مسٹیک کی ہیں کہ آپ سن کر کے حیران رہ گئے۔ یہاں تک لکھا لوگوں نے کہ صاحب نبی تو اپنی قبر میں زندہ ہیں، باتیں کرتے ہیں، مسکراتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی بیویاں قبر میں آپ کے پاس آتی ہیں۔ یہ ساری خرافات کیوں رچی گئی؟ اس عقیدے کو قائم رکھنے کے لیے کہ صاحب نبی کو موت نہیں آ سکتی۔ تو قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران کی 144 نمبر کی آیت، اور یہی آیت تھی جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی تھی، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میرے پیر پھر زمین پر نہیں ٹکے، میں گر گیا اور میرے دل نے یقین کر لیا کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو چکی۔ افإن مات، اگر آپ کی وفات ہو جائے، موت آ جائے آپ کو، آپ کا انتقال ہو جائے، او قتل، یا آپ کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو اے میرے نبی کے صحابہ، کیا نبی کے انتقال کے بعد اور نبی کی وفات کے بعد کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم دین کو چھوڑ دو گے؟ نہیں نہیں۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اے میرے نبی کے صحابہ کان کھول کر کے سن لو، اگر کوئی اپنی ایڑی کے بل پلٹ بھی جائے گا، اگر کوئی اسلام کو چھوڑ بھی دے گا، اللہ تعالیٰ کا وہ کوئی نقصان کرنے والا، کوئی اللہ کا کوئی خسارہ کرنے والا نہیں ہے، اللہ کا کچھ بگاڑنے والا نہیں۔ کوئی اسلام کو چھوڑ دے، کوئی مرتد ہو جائے، اس سے اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ آیت
یہ بھی قرآن کی آیت ہے اور یہ بتا رہی کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو سکتی ہے اور ہوئی اللہ کے نبی کی وفات۔ اللہ کے نبی کو اپنی وفات کا احساس کب ہوا؟ جب آپ نے حج کیا اور حج کے دوران وہ آیت اتری جس میں تکمیل دین کا اعلان کیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو گیا۔ صحابہ کرام جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو رونے لگتے تھے، اور بعض صحابہ کہتے ہیں جب کوئی چیز مکمل ہو گئی تو اب اس کے بعد اب تو کمی ہی ہوگی، زیادتی نہیں ہو سکتی۔ مطلب اب قرآن کی اب شریعت مکمل ہو گئی، اب ہمارے دین میں کمی ہوگی۔ دین میں کمی سے مراد ہے کہ اعمال کے اعتبار سے ابھی تک تو یہ تھا کہ قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں، احکام اتر رہے ہیں، اب کوئی حکم اترنے والا نہیں، اب یہ فائنل دین مکمل ہو گیا۔ اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر، اور اسی لیے حجۃ الوداع کو ودا کیوں بولتے ہیں؟ ودا کے معنی رخصتی۔ یہ وہ حج تھا جس میں اللہ کے نبی نے امت کو الوداع کہا تھا۔ اس کو الوداع لوگ واو پر زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، الوداع ہے وہ، واو پر زبر ہے۔ یہ حجۃ الوداع تھا، یہ نبی اکرم کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا۔ اس حج کے دوران اللہ کے نبی بار بار صحابہ کرام سے کہہ بھی رہے تھے، خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا۔ اے میرے صحابہ، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھتے چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میری تم سے ملاقات نہ ہو سکے، ہو سکتا ہے کہ پھر میں تم سے نہ مل سکوں۔ انہی ایام میں اللہ کے نبی پر قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی، اور یہ کون سی آیت ہے؟ یہ قرآن کی تیسرے پارے کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صرف 9 دن اللہ کے پیارے نبی دنیا میں آیا تھے۔ قرآن کی آخری آیت کون سی نازل ہوئی؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے۔ قرآن کی آخری آیت میں کیا پیغام دیا اللہ نے امت کو اور نبی کو؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، اور قیامت کے دن ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس آیت پہ انسان غور کرے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ یہ حقوق میں جو کمیاں ہو رہی ہیں، جو حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، جو بے ایمانیاں ہو رہی ہیں، جو فراڈ ہو رہے ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، سب کے دروازے بند ہو جائیں اگر صرف ایک آیت پر انسان غور کرے۔ کہاں جاؤ گے؟ اللہ سے بچنے کا کوئی ایگزٹ نہیں ہے دنیا میں، ہر جگہ کوئی ایگزٹ ہے، کوئی بھاگنے کا۔ اللہ سے بھاگ کے کہاں جاؤ؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، دنیا کے کسی بھی کونے میں مر جاؤ گے، تمہاری قبر تمہارے محلے میں بنی کہ نہیں بنی، اپنے آبائی قبرستان میں تم دفن ہوئے کہ نہیں ہوئے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ کوئی فلائٹ میں مر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، کوئی پانی کے جہاز میں ڈوب کر کے مچھلیوں کا نوالا بن جاتا ہے، کوئی آگ میں جل کر کے راکھ ہو جاتا ہے، لیکن اس کو بھی قیامت کے دن اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اس کو بھی برزخ کی زندگی گزارنی ہے، اس کو بھی قبر کے عذاب اور ثواب کا معاملہ دیکھنا ہے۔ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اے میرے بندو ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، اور اس دن ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ دنیا میں ظلم ہو سکتا ہے، آخرت میں کوئی ظلم ہونے والا نہیں۔ یہ قرآن کی آخری آیت تھی، وہ اللہ کے نبی پر اتری تھی۔ آخری سورت کون سی اتری اللہ کے نبی پر؟ وہ ہم سب کو یاد بھی ہوگی شاید، سورہ نصر، قرآن کے 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورت۔ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اے نبی، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتوحات کا سلسلہ آ جائے
اور آپ دیکھیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج، گروپ بائی گروپ داخل ہو رہے ہیں، تو اے نبی آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے اور اپنے رب سے استغفار کیجیے، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ یہ سورت آپ کی موت کی اطلاع ہے، آپ کی وفات کی خبر ہے۔ اور ایک بات بولوں آپ کو، شریعت میں ہر نیک کام کے کمپلیٹ ہونے کے بعد استغفار کہو۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہی پہلا جملہ کیا نکلتا؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نماز کمپلیٹ ہوئی، آپ کو استغفار کرنا ہے۔ حج مکمل ہوا، سورہ بقرہ قرآن کا دوسرا پارہ، وہاں بھی اللہ نے جب حج کے مناسک کو کمپلیٹ ہونے کا ذکر کیا کہ جب حج مکمل، فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ تو گویا اے نبی ہم نے آپ کو جو مشن دیا تھا، اب یہ مشن اٹس ٹو بی کمپلیٹڈ، اب یہ مکمل ہونے والا ہے۔ اب اس مشن کی تکمیل پر آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، آپ استغفار کیجئے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے آخری ایام میں اللہ کے پیارے نبی کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ انہی ایام میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے یمن کا ذمہ دار بنا کے روانہ کیا۔ معاذ بن جبل سواری کے اوپر سوار تھے، اللہ کے پیارے نبی پیدل چل رہے تھے۔ سربراہ ہو تو ایسا ہو، لیڈر ہو تو ایسا ہو، قائد ہو تو ایسا ہو، آپ کا کہ صحابی، آپ کے ماتحتی میں کام کرنے والے وہ سواری پر سوار ہیں، اللہ کے نبی واک کر رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، اور اللہ کے نبی ان کو ڈائریکشنز دے رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں کیسے ان کو فیس کرنا ہے، یمن کے لوگوں میں وہاں کیا کام کرنا ہے سمجھا رہے ہیں۔ سمجھاتے سمجھاتے اللہ کے نبی نے کہا، یا معاذ لعلک لا تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم مجھ سے مل نہ سکو، لعلک تمر بقبری، اور شاید آئندہ سال جب تم آؤ تو بجائے اس کے کہ تم نبی سے ملاقات کرو، تمہارا گزر نبی کی قبر کے پاس سے۔ اللہ، اتنا سننا تک کہ حضرت معاذ بن جبل زار و قطار رونے لگے۔ بھئی ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، ہم اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ایک دن ماں مر جائے گی، ایک دن باپ مر جائے گا، یہ تو حقیقت ہے نا، مرنا ہے سب کو۔ ایک نہ ایک دن تو آئے گا جب اپنے باپ کی میت پہ ہم روئیں گے یا ہماری میت پہ ہمارا باپ روئے گا، دو میں سے کوئی ایک تو پہلے مرے گا۔ اس کڑوی حقیقت کو جاننے کے باوجود ہم اپنے عزیزوں اور اپنے قریبی لوگوں کے مرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہماری روح کانپ جاتی ہے، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ہمارا دل کانپ جاتا ہے۔ اور ہماری اپنوں سے جو محبت ہے اس سے کئی کروڑ گنا زیادہ محبت صحابہ کرام کرتے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ سوچئے ان کی محبت کا عالم کیا، وہ کیسے تصور کر سکتے تھے ایسی دنیا جس دنیا میں اللہ کے نبی باحیات نہ۔ اس لیے حضرت انس کہتے ہیں، حضرت انس تو انصاری ہیں نا، صحابہ مدینہ کے انصاریوں میں سے تھے۔ حضرت انس نے 8-10 سال تک نبی کے ساتھ بطور خادم گزارا، بطور سرونٹ گزارا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جس دن اللہ کے نبی مدینہ آئے تھے تو اس وقت چھوٹے سے بچے تھے، کہتے پورے مدینہ میں اس سے زیادہ روشن دن کوئی دن نہیں تھا، پورا مدینہ چمک رہا تھا، اور جس دن اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تھا اس سے زیادہ اندھیرے والا دن، اس سے زیادہ تاریک دن ہم نے مدینہ میں نہیں دیکھا۔ یہ تھی صحابہ کرام کی فیلنگ کو ہم اور آپ جب حدیث کے پنوں میں پڑھتے ہیں تو ہم سوچ میں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ صحابہ کرام کو کیسا لگا ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رونے لگے، اللہ کے پیارے نبی نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، آپ نے قبلہ کی طرف مدینہ کی طرف اپنا چہرہ کیا آپ نے، اور آپ نے فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا۔ اے معاذ ابن جبل گھبرانے کی بات نہیں ہے،
قیامت کے دن جو متقی لوگ ہوں گے، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوں گے، وہ قیامت کے دن سب سے قریب رہیں گے. میرے سب سے قریب رہنے والے وہی لوگ ہوں گے جو جو متقی ہوں گے، وہ کہیں کے بھی ہوں، کسی بھی دور کے. نبی کا ساتھ چاہیے، نبی کی قربت چاہیے، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. یہ پیغام اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل کو دیا. بیماری کا آغاز 29 صفر سوموار کے دن ہوا. آپ ایک جنازے میں گئے تھے اور جنازے سے لوٹنے کے بعد آپ کے سر میں شدید درد محسوس ہوا. یہیں سے آپ کی بیماری کا آغاز ہوا. بیماری کے ایام میں آپ کو بخار آیا اور ایسا شدید بخار آیا کہ آپ کے ماتھے پر پٹیاں رکھی جاتی تھی، تو پٹی کے اوپر سے بھی بخار کی حرارت محسوس ہوئی. بیماری کے آغاز ایام میں آپ نے خطبہ دیا. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت، آپ مسجد میں آئے، آپ نے خطبہ دیا. آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا کی چمک دمک کو لے لے، دنیا کے عیش و آرام کو لے لے، دنیا میں کچھ دن اور زندگی گزار لے، اور چاہے تو وہ اپنے رب کے پاس چلا جائے اور اپنے رب کی نعمتوں کو لے لے. ابھی آپ نے اتنا ہی کہا تھا، ابھی آپ نے اشارے کنائے میں بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو ایسا اختیار دیا، بین ان یختار من زہرۃ الدنیا و بین ان یختار ما عندہ، کہ وہ بندہ چاہے تو دنیا کی چمک دمک کو لے لے اور چاہے تو اپنے رب کے پاس چلا جائے اور اپنے رب کی نعمتوں کو لے لے. فاختار ما عندہ، تو اللہ کے اس بندے نے اپنے رب کے پاس کی نعمتوں کو چن لیا، اس کو چوائس کر لیا، اس کو چوز کر لیا. ابھی اتنا آپ نے کہا تھا، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہے، سینکڑوں صحابہ کرام بیٹھے ہیں. ان صحابہ کرام میں ایک صحابی کا ہاتھ بلند ہوتا ہے اور وہ روتے ہوئے کہتے ہیں، فدیناک بآبائنا و امہاتنا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو اے اللہ کے رسول. ابو سعید خدری کہتا ہے، میں بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ بڑے میاں کو ہو کیا گیا ہے، یہ رو کیوں رہے ہیں اور یہ کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں، یہاں کیا اس کا موقع ہے، کیا اس کا محل ہے، یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. کہتے ہیں ہمیں بات میں سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی اپنی بات کر رہے تھے، اللہ کے نبی اپنے بارے میں ذکر کر رہے تھے کہ اللہ نے مجھے یہ آپشن دیا ہے کہ میں چاہوں تو دنیا میں کچھ اور دن زندگی گزار لوں، دنیا کی چمک دمک دیکھ لوں، دنیا کی دولت کا فائدہ اٹھا لوں، اور چاہوں تو اپنے رب کے پاس چلا جاؤں. تو میں نے اپنے رب کے پاس جانا یہ قبول کر لیا. اور کہتے ہیں یہ بات ہمیں دیر میں سمجھ میں آئی، اس مجلس میں موجود ابو بکر صدیق کو پہلے سمجھ میں آئی. اللہ، دنیا میں جب دوستی کی مثال لکھی جائے گی، دنیا میں جب دو دوستوں کی وفا اور محبت کی مثال لکھی جائے گی، تو اس میں یہ دو دوست جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے یار غار ابو بکر صدیق کی دوستی بھی لکھی جائے گی. دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے اشاروں کو پڑھ لے، جو آپ کے چہرے کی لکیروں کو پڑھ لے. دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے دل کی مرادوں کو بھانپ لے. اللہ کے نبی کی اس مراد کو سب سے پہلے اگر کسی نے سمجھا ہے تو ابو بکر صدیق نے سمجھا ہے. اپنے اسی خطبے میں آپ نے فرمایا، ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابا بکر، میرے اوپر اپنے مال کے ذریعے، اپنی صحبت کے ذریعے، اپنے ٹائم کے ذریعے اگر سب سے زیادہ میرے اوپر کسی کا احسان ہے تو ابو بکر کا احسان ہے. آپ نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں جتنے لوگوں کے دروازے ہیں، کھڑکیاں ہیں، وہ بند کر دیے جائیں. یعنی مسجد نبوی سے قریب کے جو مکانات تھے، تو اب غالباً حدیث کے ظاہری الفاظ سے یہی مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان میں سے بعض مکانات کی کھڑکیاں مسجد نبوی کی طرف ہی اوپن ہوتی تھی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تمام کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر صدیق. بیماری کے انہی ایام میں اللہ کے پیارے نبی کی یہ خواہش تھی کہ اپنے آخری ایام آپ اپنی محبوب زوجہ، اپنی محبوب بیوی، ہم سب کی پیاری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں گزارے. آپ حضرت میمونہ کے گھر میں آپ کی باری تھی اور آپ بار بار یہ کہہ رہے تھے، این اکون غدن، این اکون غدن، کل میری باری کہاں ہے، کل میری باری کہاں ہے. آپ کی ازواج مطہرات سمجھ گئیں
کہ اللہ کے نبی حجرہ عائشہ میں جانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے سہارا دیا، ایک طرف حضرت علی نے سہارا دیا، ایک طرف حضرت عباس نے سہارا دیا، اور ان دونوں کے سہارے چل کر کے پیروں کو زمین پہ گھسٹتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ میمونہ سے حجرہ عائشہ کی طرف منتقل ہوئے، اور وفات تک آپ وہیں رہے، اور اسی حجرہ عائشہ میں آپ کی وفات ہوئی، اور اسی حجرہ عائشہ میں آپ کو دفن بھی کیا گیا۔ بیماری کے ان ایام میں ایک دن آپ نے بخار زیادہ تھا، آپ نے کہا کہ 7 الگ الگ کنویں کا پانی لاؤ، 7 الگ الگ کنویں کا پانی لایا گیا، آپ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد تھوڑی آپ کو راحت محسوس ہوئی، آپ مسجد میں آئے اور مسجد میں آپ نے خطبہ دیا۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں آپ کی اللہ کے نبی کی زندگی کے آخری خطبوں میں سے خطبہ تھا یہ۔ اس خطبے میں اللہ کے نبی نے اپنی امت کو کس چیز سے منع کیا، کس چیز سے خبردار کیا؟ الا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ کے اوپر۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ اے میری امت کے لوگوں تم ایسا کام نہ کرنا، میری قبر کے ساتھ ایسا کام نہ کرنا جو یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کی قبروں کے ساتھ کیا۔ اس امت نے اپنے نبی کی اس وصیت کو بھی توڑ دیا۔ ارے رسول کی قبر پر تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایسے محافظ بٹھا کے رکھے ہیں، یہ وہاں تو مجال نہیں ہے شرک کا کوئی اڈا بنانے کی، مگر آج رسول کے نواسوں کی قبر پہ کیا ہو رہا ہے؟ رسول کے خاندان کے لوگوں کی قبریں آپ عراق میں اور ایران میں، کیا وہ شرک کا اڈا نہیں تو اور کیا ہے؟ کون سی شرک کی ایسی قسم؟ وہاں سجدے بھی ہو رہے ہیں، وہاں مرادیں بھی مانگی جا رہی ہیں، کسی قبر کو باب الحوائج کا نام دیا جا رہا ہے۔ اور ابھی ایک صاحب کا میں نے ویڈیو دیکھا، انہوں نے کہا دنیا کا سب سے بڑا مجمع یہ حسین کے لیے اکٹھا ہوتا ہے۔ وہ جو شیعہ حضرات 40 مناتے ہیں، حضرت حسین کی شہادت کے 40 دن پورے ہونے، جس کو ہمارے ہاں اردو میں چہلم بولتے ہیں، 40واں بولتے ہیں، وہ 40 مناتے ہیں، تو بہت بڑا مجمع ہوتا ہے کربلا میں۔ بولے حسین کے جتنا بڑا مجمع حج میں بھی نہیں ہوتا۔ اب اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ صاحب اہل حق کی تعداد کی بنیاد پر کبھی اہل حق کو آنکا نہیں گیا، تعداد کی کثرت اور قلت یہ کبھی حق کا معیار رہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ حج کا مجمع کہاں وہ مجمع جہاں زبانوں پر توحید کے ترانے ہیں اور دلوں میں اللہ کی بڑائی کے جذبات ہیں اور لبیک اللہم لبیک کی ثنائیں ہیں، اور کہاں یہ مجمع جو شرک و بدعت سے لبریز ہے۔ جس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نام پہ یہ 40 منایا جا رہا ہے، اس حسین رضی اللہ عنہ کی ذات اور ان کے والد حضرت علی کی ذات اور ان کے نانا جناب محمد رسول اللہ کی ذات ان لغویات سے بری اور پاک ہے۔ نہ حسین نے کبھی 40واں منایا، نہ ان کے والد حضرت علی نے منایا، نہ ان کے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا۔ یہ 40واں، یہ تیجا، یہ برسی، یہ اہل بدعت کے اور اہل شرک کے طور طریقے ہیں، یہ اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے میرے پیارے صاحب۔ امت کو روکا اپنے قبر پرستی سے، خبردار اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ اس کے بعد آپ نے ظہر کی نماز کے بعد ایک اور خطبہ دیا، اور غالباً یہ بدھ کا دن تھا، وفات سے تقریباً 6 دن پہلے، سوموار کے دن انتقال ہوا، یہ بدھ کے دن آپ نے خطبہ دیا تھا، اور اس میں آپ نے اپنے ان صحابہ کرام کو جو مدینہ کے انصار تھے، انصاری صحابہ تھے، ان کے بارے میں آپ نے حسن سلوک کی وصیت۔ آپ نے فرمایا اوصیکم بالانصار، میں تم کو وصیت کرتا ہوں اپنے انصار صحابہ کرام کے بارے میں، ان سے اچھا سلوک کرتے رہنا۔ میرے انصاری صحابہ کرام نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر دیا ہے، اب ان کے حقوق باقی ہیں، ان کے حقوق تم کو ادا کرنا ہے۔
فَإِنَّهُمْ كَرْشِي وَعَيْبَتِي، میرے انصاری صحابہ میرے بڑے خاص لوگ ہیں، میرے بڑے قریبی لوگ ہیں، اگر تم میں سے کوئی مسلمانوں کا ذمہ دار بنے، خلیفہ بنے، حاکم بنے، فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ، تو میرے انصار صحابہ کرام کی نیکیوں کو، ان کی بھلائیوں کو قبول کرے اور ان کی غلطیوں کو درگزر کر دیا کرے، انہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانی دی ہے۔ یہ آپ نے بدھ کے دن خطبہ دیا۔ جمعرات کا دن آیا، وفات رسول سے 5 دن پہلے، اس دن اللہ کے نبی نے آخری نماز جو جماعت سے پڑھائی ہے وہ مغرب کی نماز پڑھائی ہے۔ مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی سورہ مرسلات کی تلاوت۔ مغرب کی نماز عام طور سے اللہ کے نبی مختصر پڑھتے تھے، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے تھے، مگر کبھی کبھی آپ نے لمبی صورتیں بھی پڑھی ہیں، سورہ مرسلات آپ نے پڑھی۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے پھر کوئی اور نماز نہیں پڑھائی۔ عشاء کی نماز کا وقت آیا، اذان ہو گئی، حضرت بلال آئے، آپ اٹھے، گشی آ گئی، آپ بے ہوش ہو کے گر پڑے، آپ کو ہوش آیا، پانی منگایا، آپ نے غسل کیا، تھوڑی سی تازگی محسوس ہوئی، پھر کھڑے ہوئے۔ آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر آپ زمین پہ گر پڑے، پھر بے ہوش ہو گئے۔ 3 بار ایسا ہوا، 3 بار آپ نے اٹھنے کی کوشش کی، آپ اٹھ نہیں پائے۔ جب 3 بار ایسا ہو گیا تو آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہاں ایک نقطے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، نبی اکرم نے اپنے بعد کسی کو جانشین کلیئرلی نہیں بنایا، لیکن اشارہ آپ نے دیا کہ میرے بعد رہنمائی کے لیے تمہیں اگر کسی کے پاس جانا ہے تو ابو بکر صدیق کے پاس جانا ہے۔ اسلام میں سب سے عظیم عبادت نماز ہے، اور نماز میں آپ نے اپنے مصلی پر اپنا جانشین بنایا تو ابو بکر صدیق کو بنایا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرا دل نہیں مان رہا تھا، میں اس کو اچھا نہیں سمجھ رہی تھی، مجھے یہ لگ رہا تھا میرے شوہر کی جگہ، اللہ کے رسول کی جگہ میرے والد مصلی پر کھڑے ہوں گے، اللہ کے نبی مرض الموت میں ہیں، اگر اسی حالت میں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے۔ تو حضرت عائشہ نے ایک ایکسکیوز پیش کرنے کی کوشش کی، ایک عذر پیش کرنے کی کوشش کی، اور کہا کہ اللہ کے نبی ان ابا بکر رجل اسیف، اے اللہ کے نبی ابو بکر صدیق بہت جلدی رونے لگتے ہیں، نماز میں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں، ان کو رلائی آ جاتی ہے، اے اللہ کے نبی کسی اور کو آپ کھڑا کر دیجئے۔ آپ نے کہا انکن صواحب یوسف، اے عائشہ اس طریقے کی باتیں نہ کرو جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتیں بات کریں۔ کیا مطلب؟ یعنی زبان پر کچھ اور دل میں کچھ، وہ والی بات مت کرو میرے سامنے۔ اللہ کو اور مسلمانوں کو ابو بکر کے سوا کوئی اور منظور نہیں، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، یا ابا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ کو کوئی اور منظور نہیں ہے، مسلمانوں کو کوئی اور منظور نہیں۔ یہ ایک اشارہ تھا، اور ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت ملنے کے لیے آئی، کچھ مسئلہ مسائل پوچھنے کے لیے آئی، آپ نے کہا، اور اس عورت نے پوچھا کہ اگر میں آؤں اور آپ سے ملاقات نہ ہو، آپ نہ رہیں، تو آپ نے ابو بکر و عمر کی طرف اشارہ کیا کہ اگر میں نہ رہوں تو ان دونوں سے تم رابطہ کر لینا۔ تو اس میں اشارہ کیا تھا اللہ کے نبی۔ اب شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، اللہ کے نبی نے تو اپنے بعد جانشین بنایا، تو حضرت علی کو ہاتھ پکڑ کے کہا تھا میرے بعد یہ خلیفہ ہوں۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے بخاری کی، اس کو بھی شیعہ حضرات بنیاد بنا کے یہ بلیم کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے اللہ کے نبی کو آخری ٹائم وصیت کرنے سے روکا۔ آئیے وہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اس کو حدیث قرطاس بولتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ بیماری کیوں نہیں ایام میں، اور وہ جمعرات ہی کا دن تھا، 5 دن پہلے جمعرات کا دن تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کاغذ قلم لاؤ، حلم، کاغذ قلم لاؤ، اکتب لکم کتابا، میں کوئی تحریر لکھ دیتا ہوں۔ جب آپ نے تحریر لکھنے کی بات کہی تو وہاں پہ جو صحابہ کرام موجود تھے ان میں سے کچھ لوگوں کا اوپینین یہ تھا کہ نبی قلم اور کاغذ منگا رہے ہیں تو منگایا جائے، لایا جائے، اور نبی کچھ لکھ کر کے دینا چاہتے ہو تو دیا جائے، موقع دیا جائے۔ اور کچھ صحابہ کرام کا کہنا تھا کہ نہیں،
اللہ کے نبی ابھی بہت بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، اور دین مکمل ہو چکا ہے، دین کی بیسک باتیں ساری بتا چکے ہیں، لہٰذا آپ کو یہ تکلیف نہ دی جائے۔ تو یہ جو دوسرا اوپینین تھا کہ آپ کو یہ تکلیف نہ دی جائے، اس اوپینین والے صحابہ کرام میں حضرت عمر بھی تھے۔ حضرت عمر نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، کسی اور تحریر کی اب ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی کو یہ تکلیف نہ دی جائے۔ اب یہ وہ حدیث ہے جو بخاری کے اندر ہے۔ اب یہ حضرات کیا کہتے ہیں صاحب، رافضی حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی لکھوانا چاہ رہے تھے کہ میرے بعد خلیفہ علی ہوں گے، اور یہ جو اذانوں میں پکارتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فضل، کہتے ہیں یہی لکھوانا چاہتے تھے اللہ کے۔ اب ذرا سوچو، اگر اس آئیڈیالوجی کو مان لیا جائے کہ نبی ایسا لکھوانا چاہ رہے تھے اور حضرت عمر کے دباؤ پر نبی نے نہیں لکھوایا، تو ثابت کیا ہوا کہ اللہ کے نبی ہونے کے باوجود حضرت عمر کے دباؤ میں آ کر کے اتنی امپورٹنٹ بات، جس پر بعد میں اتنا بڑا جھگڑا کھڑا ہو گیا اور ایک فرقہ کھڑا ہو گیا ہے جو فرقہ اعلان کر رہا ہے کہ نبی کے خلیفہ علی ہیں، اتنی اہم بات اور اتنی امپورٹنٹ بات نبی بتانا چاہ رہے ہیں اور حضرت عمر کے کہنے پر نبی نے نہیں بتائی، کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ نبی اتنے مجبور نہیں ہو سکتے، نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے، اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر تھے، نبی تھے، اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دین دیا ہے، جو شریعت دی ہے، اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے رسول ہونے کا حق ادا نہ کیا۔ تو ہماری آئیڈیالوجی تو کلیئر ہے صاحب، ہم نبی کو مجبور نہیں مانتے۔ نبی کے انتقال کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے، اور یہ حضرات کہتے ہیں صاحب وہ تو زبردستی بن گئے تھے خلیفہ، نبی نے تو وصیت کی تھی علی کو بنانے کی، علی کو نہیں بنایا، لوگوں نے ابو بکر کو بنا دیا۔ سارے صحابہ کو نعوذ باللہ کیا مانتے؟ غدار مانتے۔ موضوع کہیں اور جا رہا ہے، میں اشارہ اس طرف کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں، جو آئیڈیالوجی رکھتے ہیں، الحمدللہ ہمارے عقیدے کے حساب سے نہ نبی کی شان پر کوئی حرف آتا ہے، نہ اہل بیت کی شان پر کوئی حرف آتا ہے، نہ صحابہ کی شان پر کوئی حرف آتا ہے۔ ہم نبی کو بھی ماننے والے ہیں، نبی کے صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں، اور نبی کے اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں۔ جمعرات کے دن اللہ کے نبی نے آخری نماز مغرب کی پڑھائی، عشاء کی نماز ابو بکر صدیق نے پڑھائی، اور وہاں سے لے کے سوموار کے دن فجر تک 17 ٹائم کی نمازیں حیات رسول میں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ پھر سنیچر کا دن آیا، انتقال سے 2 دن پہلے۔ اس دن اللہ کے نبی نے 2 اہم وصیتیں، ایک تو اسی وصیت کو ریپیٹ کیا، اور وہ وصیت آپ نے بستر پہ کی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں بڑی تکلیف کے عالم میں تھے اللہ کے نبی، کبھی چادر کو اوڑھ لیتے، کبھی پھینک دیتے، اس بے چینی کے عالم میں اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ تم میری قبر پر کو بت نہ بننے دینا، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا۔ آپ نے یہودیوں پر لعنت بھی کی اور اللہ سے دعا بھی کی۔ ایک وصیت تو آپ نے یہ کی قبر پرستی سے روکا، اور دوسری وصیت آپ نے نماز کے بارے میں کی۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی انہی ایام میں جب آپ صحیح سے بول بھی نہیں پا رہے تھے، الفاظ زبان سے نکل نہیں پا رہے تھے، لڑکھڑاتی زبان سے آپ نے فرمایا تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرتے رہنا، نماز کا خیال کرتے رہنا، اور اپنے غلاموں کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ 2 چیزوں کا آپ نے حکم دیا، ایک کا تعلق حقوق اللہ سے، ایک کا تعلق حقوق العباد سے۔ حقوق اللہ میں ٹاپ کی چیز ہے نماز۔ اگر ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے، محبت رسول کے سارے دعوے جھوٹے اور غلط ہیں۔
اگر ہمارے لیے نماز بھاری ہے تو ہم یہ محبت رسول کے دعوے کرنے چھوڑ دیں میرے پیارے ساتھی۔ نبی نے اپنے آخری ٹائم میں نماز کی وصیت کی، اور دوسری وصیت آپ نے کی سماج کا وہ طبقہ جو کمزور تھا، دبا تھا، کچلا تھا۔ اس زمانے میں غلام اور لونڈیوں کے کیا حقوق تھے بھائی؟ جانوروں کی طرح بکتے تھے بازاروں میں، لوگ مارتے تھے، پیٹتے تھے، گالی دیتے تھے، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ مولانا الطاف حسین حالی نے بڑی صحیح بات کی تھی، یتیموں کا ماوا، غلاموں کا ملجا۔ ہمیں تو وہ نبی ملا ہے جس کے اوپر دنیا میں کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں، اس پر ہاتھ رکھا ہے رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یتیموں کا، غلاموں کا، بیواؤں کا خیال رکھنے والا وہ نبی تھا میرے بھائی۔ اپنے آخری ٹائم میں وصیت کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اپنے غلاموں کا خیال کرنا، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا۔ علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ یوں تو آپ نے وما ملکت ایمانکم کہا، مگر دیکھا جائے تو اولاد بھی اس میں آتی ہے، اولاد بھی، کیونکہ اولاد بھی آپ کے ماتحت ہوتی ہے۔ اگر آپ باپ ہیں اور صاحب اولاد ہیں اور 4-5 بیٹے آپ کے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ذریعے کسی ایک اولاد کے ساتھ، کسی ایک بیٹے کے ساتھ نا انصافی ہو جائے، حق تلفی ہو جائے۔ آپ باپ ہیں تو آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ ہمارے منبروں سے حقوق والدین پر بڑے خطاب ہوتے ہیں، ہمارے منبروں سے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کی باتیں تو بیان کی جاتی ہیں، باپ جنت کا دروازہ ہے یہ تو بیان کیا جاتا ہے، مگر اس پر بات بہت کم ہوتی ہے کہ نبی نے یہ بھی کہا تھا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ اسی سماج میں ہم نے اولاد کی آنکھوں میں بھی آنسو دیکھے ہیں، اور ان آنسوؤں کے ذمہ دار ان کے وہ ماں باپ ہیں جو اولاد کے درمیان نا انصافی کرتے ہیں۔ اولاد کے معاملے میں بھی میرے بھائیوں، جو آپ کے ماتحت ہے، بیوی آپ کی ماتحت ہے، اس کے حقوق کا خیال کرو، یہ نبی کی آخری وصیت ہے۔ اتوار کا دن آیا، حیات رسول کا آخری دن، سوموار کے دن انتقال ہوا، اس کے ایک دن پہلے اللہ کے نبی کے گھر میں 7 دینار رکھے تھے، وہ 7 دینار آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، سارے غلاموں کو آزاد کر دیا، جو ہتھیار آپ کے پاس تھے، تلوار تھی، زرہ وغیرہ تھی، سب مسلمانوں کو وقف کر دیا۔ اور سوموار کے دن انتقال ہوا ہے، اور آخری جو رات گزری ہے اللہ کے پیارے نبی کی، اس رات میں جو چراغ جلا ہے، اس چراغ کا تیل پڑوسی سے ادھار لیا گیا ہے، اور آپ کی وفات ہوئی ہے۔ آپ کی زرہ کیا ہوتی تھی ایک آرمر ڈریس ہوتی تھی جو جنگ کے میدان میں لوگ پہنتے تھے دشمن سے بچنے کے لیے، زرہ بولتے تھے اس کو، وہ پوری لوہے کی ہوتی تھی، بڑی ہیوی ہوتی تھی۔ وہ زرہ آپ نے ایک یہودی کے یہاں گروی رکھی تھی 30 سا جو کے بدلے، 30 سا یعنی تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ جو ہے 75-80-90 کلو کے قریب، اس جو کے بدلے آپ کی زرہ گروی رکھی تھی یہودی کی۔ کیا میسج ملا ہمیں؟ کہ ہمارا نبی دنیا دار نہیں تھا، ہمارے نبی اگر چاہتے دنیا کی دولت کے ڈھیر لگا دیتے۔ آپ کے صحابہ کرام آخری دور میں، وہ دور بھی آیا جب مال غنیمت کثرت سے آیا، افراط آیا، سونے چاندی کے ڈھیر آنے لگے صحابہ کرام کے گھروں میں۔ اللہ کے نبی اگر چاہتے بہترین لائف سٹائل گزارتے، مگر آپ نے نہ دنیا دار خود کو بننے دیا، نہ اپنے بچوں کو بننے دیا۔ میرے بھائیوں، دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھانا منع تو نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے، مگر اللہ کے نبی نے ایک آئیڈیل زندگی گزاری۔ دنیا کی نعمتیں جتنی آپ فائدہ اٹھائیں گے اتنا آپ کو حساب دینا ہے۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن اللہ کی نعمتوں کا حساب دینا۔ دنیا میں آج بڑے بڑے مذہبی پروچن دینے والے اور مذہبی رہنما، ان کا لائف سٹائل دیکھیے صاحب، ان کے بچے یورپ میں پڑھ رہے ہیں، کروڑوں کی پراپرٹی بنا کے بیٹھے ہیں، ان کا لائف سٹینڈرڈ بڑا ہائی فائی ہے، مگر اس کائنات کا آخری نبی، اس دنیا کا محسن انسانیت، ان کے اللہ کے سچے رسول ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے، اس نبی نے دنیا کی دولت اپنے گھر میں آنے نہیں دی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر اللہ کے نبی کے کمرے میں داخل ہوئے، دیکھا تھوڑی سی جو رکھی ہے،
ایک معمولی سی چٹائی بچھی ہے، ایک لکڑی کا پیالہ رکھا ہوا ہے، ایک چمڑے کا مشکیزہ ہے، نہ کوئی فرنیچر ہے، نہ کوئی بیڈ ہے، نہ کوئی تکیہ ہے، نہ کوئی بستر ہے۔ حضرت عمر وہ تو اسی ماحول کے تھے نا، وہ رونے لگے، کہا اے اللہ کے نبی، قیصر و کسریٰ تو اپنے اپنے محلوں میں آرام سے رہیں، اور اللہ کا آخری نبی ایسی زندگی گزار رہا ہے، معمولی چٹائی پر سوتے ہیں اے اللہ کے نبی، معمولی مٹی کے بنے ہوئے کمرے میں آپ رہتے ہیں، اے اللہ کے نبی ایسی زندگی آپ کیوں گزارتے ہیں؟ آپ تو ہمارے سردار ہیں، آپ تو ہمارے آقا ہیں، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ تو بڑے عیش و آرام سے رہتے ہیں، آپ ویسی زندگی کیوں نہیں گزارتے؟ حضرت عمر رو رہے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی حضرت عمر سے کہتے ہیں یا ابن الخطاب اما ترضى ان تكون لهم الدنيا وتكون لنا الاخرہ، اے خطاب کے بیٹے عمر، کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ قیصر و کسریٰ کو تو دنیا کی دولت مل جائے اور تیرے نبی کو اللہ تعالیٰ آخرت کی نعمتوں سے نواز دے؟ وہ نبی ہمیں یہ میسج دے کے جا رہے ہیں، دنیا سب کچھ نہیں ہے میرے بھائی، دنیا بہت کچھ ہے مگر دنیا سب کچھ نہیں۔ تو آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا ایک کوڑے کا ڈھیر ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تیاری کرنا ہے تو آخرت کی کرو، کبھی رات میں بستر پہ جاؤ تو سوچو ہم نے آخرت کے لیے کیا کیا۔ میرے نبی 63 سال کی زندگی گزار کے جا رہے ہیں، بچوں کے لیے کوئی پراپرٹی چھوڑ کے نہیں گئے، کوئی زمین جائیداد بنا کے نہیں گئے، کوئی عالیشان بلڈنگ بنا کے نہیں گئے، مگر ہاں بچوں کو دین دے کے گئے، دنیا کو اسلام دے کے گئے، امت کے لیے رحمت بن کے رہے، رحمت بن کے گئے۔ آپ کو کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، ہمارے ہاں تو صاحب کسی کو بیٹا نہ ہو تو لوگ تانے مارتے ہیں، صاحب آپ کی نسل کیسے چلے گی، آپ کی نسل کیسے چلے گی، آپ کی تو نسل ختم ہو جائے گی۔ نبی نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میری نسل کیسے چلے گی۔ نبی کی بیٹیاں تھیں، بیٹے تو سب بچپن میں انتقال کر گئے، کبھی تانا بھی ملا آپ کو کہ ارے یہ تو ان کی تو نسل ختم ہو جائے گی، تو قرآن کی آیت بھی نازل ہو گئی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کی نسل کبھی کٹنے والی نہیں، آپ کا تو جب جب دنیا میں لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں تب تک آسمان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی، جب تک دنیا میں اللہ کی توحید کے ترانے گونجتے رہیں گے تب تک محمد رسول اللہ کی رسالت کے ترانے گونجتے رہیں گے۔ اے نبی آپ کا نام باقی رہے گا، آج ابو لہب کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے، آج نبی کے دشمنوں کو کوئی یاد کرنے والا نہیں، لیکن نبی کا نام لینے والے اور نبی کے نام پہ جان دینے والے کروڑوں کی تعداد میں ہیں میرے پیارے۔ سوموار کا دن آیا، حیات رسول کا آخری دن، فجر کی نماز ابو بکر صدیق پڑھا رہے ہیں، آپ نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا، سامنے صف لگی ہے، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، فتبسم، اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ حضرت انس کہتے ہیں آپ نے مسکرایا اور آپ کے مسکراہٹ کو صحابہ کرام نے نماز کی حالت میں محسوس کر لیا۔ صحابہ کرام نماز میں ہیں، اللہ کے نبی اپنے حجرے کے دروازے پر ہیں، پردہ ہٹا ہے، نبی نے صحابہ کو دیکھا ہے اور نبی مسکرائے ہیں اور مسکراہٹ کو صحابہ کرام نے نماز میں بھاپا۔ یہ ہوتا ہے دل کا کنیکشن، یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتی ہے عقیدت۔ اور ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے وہ بھی محسوس کر لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے کمرے کے دروازے پر آئے، ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، اللہ کے نبی اشارہ کرتے ہیں اتموا صلاتکم، اپنی نماز مکمل کرو۔ اچھا نبی مسکرائے کیوں؟ نبی اس لیے مسکرائے کہ میرے بعد میری امت میرے مشن پر، میرے دین پر قائم، میرے پیغام پر میری امت چل رہی ہے، میری امت ایک امام کے پیچھے کھڑی ہے، اجتماعیت ہے میری امت کے اندر اور فجر کی نماز قائم کر رہی ہے۔ یہ خوشی تھی اللہ کے نبی کو کہ میرا مشن سکسیسفل ہے۔ اور میرے بھائیوں، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا سو کالڈ اسکالر آ کے کہہ دے گی صاحب صحابہ نے یہ کیا، صحابہ نے وہ کیا، ہمارا عقیدہ تو یہی ہے، میرے نبی بے مثال اور میرے نبی کو جو ٹیم ملی ہے وہ ٹیم بھی بے مثال ہے۔ میرے نبی ایک سکسیسفل ٹیچر ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹس دنیا کے بہترین اسٹوڈنٹس، ہمارا عقیدہ تو یہ، کسی کا کوئی عقیدہ اور ہے وہ بناتا رہے،
کوئی کہتا ہے صاحب صحابہ کرام نبی کے بعد پلٹ گئے، مرتد ہو گئے، کرسی کے لالچی ہو گئے، عہدے کے لالچی ہو گئے، اہل بیت کے دشمن ہو گئے، علی کے دشمن ہو گئے، فاطمہ. یہ کہانیاں کوئی مانتا ہے مانتا رہے، ہم تو نہیں مانتے. ہمارا عقیدہ اور نظریہ بالکل کلیئر ہے، بالکل صاف ہے. ہمارے نبی بے مثال، ہمارے نبی کے صحابہ بھی بے مثال. صحابہ نبی کے مشن سے کبھی ہٹے نہیں. نبی مسکرائے اور آپ نے پردہ گرا دیا. حضرت انس کہتے ہیں یہ آخری دیدار تھا جو صحابہ کرام کا نبی نے کیا تھا. اس کے بعد فجر کے بعد جب سورج بلند ہوا اور چاست کا ٹائم آیا، اللہ کے نبی کی بیماری بڑھنے لگی. اسی عالم میں اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا، یا عائشہ، اے عائشہ، میں نے خیبر میں جو گوشت کھایا تھا یہودی عورت کے ہاتھ کا بنا ہوا، وہ زہر آلود گوشت، اس کے زہر کی تکلیف آج بھی میں اپنے بدن میں محسوس کرتا ہوں. اسی دن آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آئی. آپ نے ان کے کان میں کچھ کہا، وہ رونے لگی. پھر تھوڑی دیر کے بعد کچھ آپ نے اور کہا، وہ ہنسنے لگی. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا کہا اللہ کے رسول نے آپ کے کان؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ یہ میرے اور اللہ کے رسول کا ایک راز ہے، میں یہ راز آپ کو نہیں بتا سکتا. بعد میں جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، پھر حضرت عائشہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اب میں بتا سکتی ہوں. کہا کہ جب میں آئی اور اپنے والد کو میں نے تکلیف میں دیکھا تو میرے والد نے میرے کان میں کہا کہ اے فاطمہ، اپنی اسی بیماری میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں، میرا انتقال ہونے والا ہے. یہ سن کر کے میں رونے لگی. اور پھر آپ نے کہا کہ اے فاطمہ، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی تم ہو. میرے بعد میرے اہل بیت میں سب سے پہلے کسی کا انتقال ہوگا اور سب سے پہلے کوئی آ کر کے مجھ سے ملے گا تو وہ تم ہوگی. اور اس پر میں خوش ہو گئی اور ہنسنے لگی. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اے فاطمہ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو تمام عالمین کی، تمام جہانوں کی سردار، تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار بنے، یا تمام جنتی عورتوں کی سردار بنے؟ اس پر میں خوش ہو گئی اور میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. اسی تکلیف کے عالم میں حضرت فاطمہ نے کہا، واہ کربا ابا، ہائے میرے ابا کی تکلیف. اللہ کے نبی نے فرمایا، لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، اے میری بچی، آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی تکلیف آنے والی نہیں. آپ نے حضرت حسن و حسین کو بلوایا، ان کو بوسہ دیا، ان کے ساتھ اچھے سلوک کی امت کو وصیت کی. پھر آپ نے اپنی تمام ازواج کو بلایا، ان کو آپ نے نصیحت فرمائی. اس کے بعد جیسے جیسے چاشت کا وقت آیا، سورج بلند ہونے لگا، اللہ کے پیارے نبی کی بیماری میں شدت میں اضافہ ہونے لگا. موت کی سکرات اور موت کی سختی آپ کے اوپر طاری ہونے لگی. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں موت کی سختیوں کو پسند نہیں کرتی تھی، مجھے لگتا تھا یہ اچھی چیز نہیں ہے، مگر جب اپنے نبی کے اوپر میں نے موت کی سختیوں کو دیکھا تو پھر وہ ناپسندیدگی میری ختم ہو گئی. میں نے یہ سمجھ لیا کہ موت کی سختی کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہے. موت کی جب سختیاں آپ کے اوپر محسوس ہونے لگی، آپ کے پاس میں لکڑی کے پیالے میں پانی رکھا ہوا تھا، وہ پانی کا چھینٹا آپ اپنے چہرے پر مارتے تھے اور کہتے تھے، الا ان للموت سکرات، سنو بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور آپ نے کلمہ توحید پڑھا، لا الہ الا اللہ، اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی. اے اللہ، مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے، مجھے ان لوگوں میں ملا دے جو بہترین ساتھی ہیں. مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اے میرے رب، مجھے اپنے نبیوں کے ساتھ ملا دے، اپنے شہداء کے ساتھ ملا دے، اپنے صالحین اور صدیقین کے ساتھ مجھے ملا دے. یہی جملہ کہتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے انتقال فرماتے ہیں. اور جب آپ کا انتقال ہوتا ہے تو حضرت فاطمہ روتے ہوئے کہتی ہیں کہ یا ابتاہ من جنت الفردوس مأواہ الی جبریل ننعاہ. اے ابا جان، ہم آپ کی موت کی خبر جبریل کو دے رہے ہیں. ایک بیٹی اپنے باپ کے مرنے پر اپنی تکلیف کا اظہار کر رہی ہے کہ اے ابا جان، جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہم آپ کی موت کی اطلاع
ہم جبریل امین کو دے رہے ہیں۔ آپ کے انتقال کے بعد صحابہ کرام کا دماغ معاف ہو گیا، کام کرنا بند کر دیا دماغ۔ حضرت عمر فاروق تو ماننے کو تیار ہی نہیں کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے۔ کہا کہ وہ تو موسیٰ علیہ السلام جیسے گئے تھے کوہ طور پر اور 40 دن کے بعد آئے تھے، آئیں گے اللہ کے نبی اور ان لوگوں کی گردن مار دیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ اس وقت مدینہ کے باہر دیہات میں کہیں گئے ہوئے تھے، وہ آئے اور آتے ہی سیدھے مسجد میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر کھڑے تھے، کہا بیٹھ جاؤ، حضرت عمر نہیں بیٹھے، پھر سیدھے حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے اور سامنے اللہ کے نبی کا جسم مبارک موجود ہے، انتقال ہو چکا ہے اللہ کے نبی کا۔ آپ کی پیشانی کو چومتے اور روتے ہوئے کہتے ہیں طبت حیا و میتا بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے اللہ کے نبی آپ زندہ تھے تب بھی پاک تھے، موت کے بعد بھی آپ پاک ہیں۔ لن یجمع اللہ علیک موتتین ابدا، اللہ تعالیٰ دو موت آپ کے اوپر اکٹھا نہیں کرے گا، ایک ہی موت سب کو آتی ہے، وہ آپ کو آ چکی ہے۔ اس کے بعد مسجد میں آئے اور ممبر پہ نہیں کھڑے ہوئے، ممبر کے سائیڈ میں کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، اور یہ خطبہ اسلامی تاریخ کے دا موسٹ میموریبل خطبوں میں سے تھا، لیکچرز میں سے تھا، سب سے یادگار خطبوں میں سے تھا۔ اور اس خطبے میں اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن کی وہی آیت پڑھی، سورہ آل عمران کی 144 نمبر کی آیت، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ کے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، اگر آپ کی وفات ہو جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے کہا من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات، جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کو دفن کیا گیا۔ آپ کو غسل کس نے دیا؟ اہل علم کہتے ہیں کہ آپ کی وصیت تھی کہ آپ کو غسل آپ کے گھر کے لوگ دیں، آپ کے اہل بیت دیں۔ آپ کو غسل دینے والوں میں حضرت عباس تھے، آپ کے چچا، حضرت علی تھے آپ کے داماد، آپ کے چچا کے بیٹے۔ حضرت عباس کے ایک بیٹے تھے فضل بن عباس، اور ایک بیٹے تھے قسم بن عباس، اور ایک غلام تھے آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت شکران۔ ان پانچوں لوگوں نے مل کر کے آپ کو غسل دیا۔ غسل کے دوران صحابہ کرام کنفیوز تھے کہ آپ کے بدن سے کپڑا کیسے اتاریں، اپنے طور پہ جنازے کی نماز پڑھتے تھے، اور اس طریقے سے تمام جو اس موقع پر موجود صحابہ کرام تھے سب نے آپ کی جنازے کی نماز پڑھی اور اس کے بعد آپ کو دفن کیا گیا۔ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ حضرت انس سے کہتی ہیں اطابت انفسکم ان تحسو علی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، اے انس تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کیا کہ تم اللہ کے رسول کے چہرے پر تم نے مٹی ڈالی، یعنی ظاہر ہے کہ ایک بیٹی کے جذبات ہیں۔ یہ حضرت فاطمہ بہت عظیم مقام ہے ان کا، لیکن ہے تو وہ بیٹی، اپنے باپ کے انتقال کے صدمے کی کیفیت میں یہ بات کہتے کہ اے انس تمہارے دلوں نے گوارا کیسے کیا کہ تم نے رسول اللہ کے اوپر مٹی ڈالی۔ اللہ کے رسول کی وفات کے اس پورے واقعے میں میرے بھائی ہم سب کے لیے بہت سارے دروس ہیں، بہت ساری عبرتیں ہیں۔ ایک بہت بڑا پیغام ہمیں یہ ملا کہ نبی کا انتقال ہوا، اور اس انتقال نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کا آخری رسول، محبوب رسول بھی اس دنیا سے موت سے ہمکنار ہو کے جا رہا ہے۔ وفات رسول کا یہ واقعہ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ہر دور میں جب تم پر کوئی مصیبت آئے فَلْيَتَعَذَّبِ مُصِيبَتِي، تو اے میری امت کے لوگوں میری وفات کی مصیبت کو یاد کر لینا، اس سے بڑی مصیبت تمہارے اوپر کبھی نہیں آئی۔ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد صحابہ کرام کی کیفیت کیا تھی؟ جیسے بارش کی رات ہو، اندھیری رات ہو، طوفانی رات ہو، اور بکریوں کا بھیڑوں کا ریوڑ ہو اور کوئی نگرانی کرنے والا نہ ہو، وہ کیفیت تھی۔ اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور اللہ رحمتیں نازل فرمائے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ انہوں نے پھر امت کی جو
امت کی ذمہ داری کو جو سنبھالا ہے اور اس نازک کیفیت میں انہوں نے بڑے بڑے مسائل کو اور بڑے بڑے فتنوں کا انہوں نے سامنا کیا ہے۔ بہرحال یہ رسول اکرم کی وفات کے موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اگلے ہو سکتا ہے درس میں ہمارے مسعود بھائی نے بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ اب آئندہ اللہ کے رسول کی ازواج کے اوپر، آپ کی اولاد کے اوپر، آپ کے اہل بیت کے اوپر بھی کچھ گفتگو ہوگی اگلے دروس میں، اور وہ جو علماء کرام انشاءاللہ ہوں گے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت کی توفیق عطا فرما، نبی اکرم کی سیرت کو ہمیں پڑھنے کی، جاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی تو ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم سب ایک نہ ایک دن موت کا سامنا کریں گے، جب ہمیں موت آئے ایمان پر ہمیں موت آئے، اور اس حال میں موت آئے کہ ہم اللہ کے یہاں جب پہنچیں تو نیک اعمال کے ساتھ پہنچیں، ہماری آخرت سنور جائے، ہماری قبر میں ہم کو راحت ملے، ایسی موت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب ہو۔ رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی سے، نبی کے صحابہ سے، نبی کے اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔